بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ برس 15 اگست 2021 کو کابل پر طالبان کا قبضہ ہوا۔ کابل کیسے فتح ہوا؟ بہتر ہے کہ قارئین کی یادداشت کے لیے اس کو تازہ کرنے کے لیے اس عظیم فتح کو دہرایا جائے۔ کابل پر قبضہ امریکیوں اور افغان طالبان کے درمیان ایک ڈیل کا نتیجہ ہوا۔ کابل انخلاء سے پہلے امریکیوں اور اس کے اتحادیوں کی بڑی تعداد کابل میں موجود تھی، جبکہ امریکی ہر صورت بغیر کسی جانی نقصان کے محفوظ انخلاء چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ اور افغان طالبان میں ڈیل ہوئی، جس کے تحت امریکہ نے اپنے اتحادی صدر اشرف غنی اور اس کی فوج سے ہر طرح کا تعاون ختم کر دیا۔ افغان فوج کے ایک سینئر جنرل جو محاذ جنگ پر تھے نے انکشاف کیا کہ ہمیں اچانک پتہ چلا کہ امریکیوں نے ہماری ہر طرح کی فوجی اسلحہ سے زمینی، فضائی اور سمیت ہر طرح کی ٹیکنیکل امداد بند کر دی ہے، یہاں تک کہ خوراک، پٹرول، ڈیزل تک کی سپلائی رک گئی، جس کے بغیر ہم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جبکہ امریکیوں اور جو بائیڈن انتظامیہ نے ہمیں اس بارے میں آگاہ کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ امریکیوں نے ہمیں بے خبر رکھتے ہوئے اچانک تنہا چھوڑ دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ افغان طالبان ہمیں مار رہے تھے اور ہم مزاحمت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ امریکیوں کی اس بے وفائی کے نتیجے میں افغانستان کے تمام بڑے شہروں میں ہماری فوج نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ افغان طالبان گریلا جنگ لڑ رہے تھے، اچانک حملہ کرتے اور فرار ہو جاتے۔ بقول سینئر افغان جنرل کے ان کے جنگی ہتھیار بارودی سرنگیں اور خودکش حملے تھے۔ یہی ہتھیار پاکستانی طالبان آج کل پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں۔ کابل کی فتح پر کہا گیا کہ افغانیوں نے امریکی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ بہرحال اب یہ زنجیر افغان طالبان نے افغان عوام، خاص طور پر افغان خواتین کو پہنا دی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ پاکستانی طالبان کے ذریعے پاکستان کے عوام کو یہ زنجیریں پہنانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے دروازے افغان خواتین پر بند کر دیے گئے ہیں۔ فتح کابل کے نتیجے میں افغان طالبان کے ہمدردوں نے، جو پورے پاکستان خاص طور پر مذہبی حلقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، خوب خوشیاں منائیں۔ جو توقعات وابستہ تھیں کہ افغان طالبان کی وجہ سے پاکستان کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا، بلکہ افغان طالبان کی سرپرستی میں پاکستانی طالبان نے خوفناک دہشت گردی کا بازار پھر سے گرم کر دیا۔ یوں 40 برسوں سے ہماری اختیار کردہ اسٹریٹجک گہرائی کی پالیسی منہ کے بل ایسی گری کہ آج پوری قوم ہم پر ہنس رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، طالبان کے ہمدرد اور سہولتکار افغانستان کے لیے پاکستان کو قربان کر رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں افغانستان کو ڈالروں کی سمگلنگ اس بڑے پیمانے پر ہوئی کہ پاکستانی روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھا۔ گندم اور چاول افغانستان سمگل ہو رہے ہیں اور یہاں ان کی قیمتیں پاکستانی عوام کی دسترس سے باہر ہیں۔ دیکھا کیسی ان سے محبت ہے، چاہے اپنے عوام بھوکے مریں۔ کچھ گروہ اب افغان اور پاکستانی طالبان سے مل کر پاکستان میں ایک مذہبی ریاست قائم کر کے امریکی سامراجی ایجنڈے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے بتائی تھی۔ افغان طالبان ہوں یا ان کے پیشرو، سب کے سب ڈیورنٹ لائن کو اٹھا کر اٹک تک افغانستان کی توسیع چاہتے ہیں۔ ماضی میں یہ بنجر اور چٹیل میں پہاڑوں سے اتر کر بر صغیر پنجاب کی زرخیز سرزمین کو تاراج کرنے آتے رہے، جان و مال عزتیں لوٹتے رہے۔ یہ احمد شاہ ابدالی ہی تھا جو بر صغیر سے واپسی پر لاکھوں مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پاپیادہ افغانستان لے گیا، جس میں بیشتر راستے میں ہی مارے گئے۔ کہاں وہ ماضی کا سنہرا دور جس کے خواب آج بھی دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے لیے
ان کے لیے کھلا میدان تھا، جب چاہتے تھے مٹھی بھر لوگ بر صغیر کے پرامن عوام کو تباہ و برباد کر ڈالتے تھے۔ اب قدرت کا اندیکھا ہاتھ ماضی کا حساب چکا رہا ہے۔ پچھلے 40 برسوں میں افغانستان قبرستان بن چکا، لاکھوں امریکہ کے لیے مارے گئے، کروڑوں تباہ و برباد ہو گئے۔ 16 دسمبر، ایک تاریخ اور 2 سانحے، کیا یہ واقعی اتفاق ہے یا سوچا سمجھا اتفاق کہ سانحہ APS کی آڑ میں پاکستانی عوام سانحہ مشرقی پاکستان بھول جائیں اور اس کے اصل کرداروں پر نقاب پڑا رہے، تاکہ اس میں ملوث مقامی اور عالمی طاقتوں کے چہرے بے نقاب نہ ہوں۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں نے بہت سوچ سمجھ کر ایسے ہی یہ تاریخ نہیں چنی تھی کہ سانحہ مشرقی پاکستان کافی پرانا ہو گیا ہے، اب اس کو بھول کر نئے سانحے کی یاد منائی جائے۔ اب تو ہماری نئی نسل کو یہ تک نہیں پتا کہ بنگلہ دیش کبھی مشرقی پاکستان تھا۔ نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ کوئی ہماری نئی روایت نہیں، مسلمانوں کی تو بیشتر تاریخی حکمرانوں کے مفاد میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں بدلنے میں عبارت ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، پاکستان کی پوری تاریخ ہی اس کا ٹھوس ثبوت ہے۔ رہے نام اللہ کا، جو ہماری سرحدوں کی طرف آگ بڑھتی جا رہی ہے، یہ آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے۔ یہ وہی جہنم کے کتے ہیں، وہی طالبان ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس لیے ان کا اب بندوبست کرنا پڑے گا دوبارہ آہنی ہاتھوں سے۔